السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، یہ آیات متبرکہ اور مقدسہ آیت مبارکہ نمبر 30 تا 34 ہیں۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور یہاں پر سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 4 اور پارے کا رکوع نمبر 10 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، درخواست اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حزب الشیطان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے مقابلے میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی ہے، جب ان کا انجام شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت بڑی مہلت دینے کے بعد جب ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے نمبر 1 تو یہ ارشاد فرما دیا کہ ان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں، دھوکے ہیں، دغا بازیاں ہیں، یہ ناکام ہو گئی ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور پھر جو بھی انہوں نے کیا ہے غلط کیا ہے، لہذا ان کا ٹھکانہ دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا جو سمجھنا آج بہت ضروری ہے۔ جب ان کو عذاب آئے گا، جہنم میں اللہ رب العزت ڈالیں گے اور ان کا شکنجہ جو ہے وہ جکڑا جائے گا، تو وہاں پر یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہم تو حزب اللہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت ان کے اس دعوے کو وہ قبول نہیں فرمائیں گے، مسترد کر دیں گے اور فرمائیں گے میں جانتا ہوں سب کچھ، اب آپ جہنم میں داخل ہو جاؤ، آپ متکبرین ہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے سچی جماعت جو حزب اللہ ہے، جو مومن جماعت ہے، اس کا جو یہاں کریڈٹ ہے، انعام ہے، اللہ رب العزت اس کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ مومنوں کو، حزب اللہ اور سچی جماعت کو کہیں گے کہ آپ پر جو اللہ نے اتارا ہے وہ کیا اتارا ہے؟ مومن کہیں گے قالوا خیرا، وہ تو بلائی ہے، اور بلائی کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو یہ ذہنی، عقلی، قلبی اور پورے نظریے کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ بلائی ہی بلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، جس میں ایک فرد کی بھی خیر ہے، اجتماع اور معاشرے کی خیر ہے، پوری انسانیت کی خیر خواہی ہے، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ذرا توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرماتے ہیں،
مومن اور حزب اللہ جو جماعت ہے، اللہ کی جماعت، سچی جماعت، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کیا، اور دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی توحید کی رٹ کو قائم کرنا ہے، عدل کا نظام ہے، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہے، جس کے نتیجے میں عدل کا معاشرتی اور سماجی نظام قائم کرنا ہے، ہر طرف خوشبوئیں، ہر طرف جنت، ہر طرف محبت، ہر طرف کشش ایک دوسرے کے لیے، یہ دنیا کی حسنہ ہے، اور اللہ سب سے پہلے دنیا کی حسنہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تو بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ خوب نعمت ہے، نعمت یعنی اچھائی، خوب گھر ہے متقین کا جو گھر ہے، مومنوں کا گھر ہے، حزب اللہ کا جو آخرت کا گھر ہے وہ خوب ہے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہاں ہلکا ہلکا بیان فرمایا ہے، لیکن یہ جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیا جائے تو بڑی رہنمائی ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے باغات ہیں، اور باغات کون سے؟ جنت کون سی؟ عدن، ہمیشہ رہنے والی، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو بھی وہ چاہیں گے اللہ رب العزت جنت میں ان کو عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ رب العزت جو بھی وہ چاہیں گے دیں گے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، غذائی اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے، جو مومن چاہیں گے وہ ملے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، 24ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ان کے جی چاہیں گے ہم ان کو دیں گے، جو یہ خواہش کریں گے وہ ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ جب سب کچھ اللہ نے دے دیا، ہماری مرضی کے مطابق دے دیا، تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، یہ بدلہ ہے اللہ رب العزت کا متقین کے لیے، مومنوں کے لیے، حزب اللہ اور سچی جماعتوں کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں انہوں نے جتنی زندگی بسر کی وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، دنیا میں اپنی خواہشات، مفادات، ذاتی اغراض کو اللہ کے لیے قربان کیا، سوسائٹی کے لیے قربان کر دیا، انسانیت کے لیے قربان کر دیا۔ تو آج اللہ کہیں گے جو مانگنا ہے مانگو، میں عطا کروں گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب ان کو اللہ رب العزت کے فرشتے موت دیں گے، یہ صاف ستھرے ہوں گے، ہر اعتبار سے، گناہوں سے پاک، صاف ستھرے۔ یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے آپ پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اب جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ آپ کا بدلہ ہے جو دنیا میں آپ نے کردار ادا کیا، کریکٹر پیش کیا، دنیا میں آپ نے وہ اعمال کیے جس کے نتیجے میں انسانیت کو فائدہ پہنچا اور اللہ راضی ہو گئے۔ آج یہ دنیا کے اس بدلے میں آپ کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك كذلك فعل الذين من قبلهم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ تجزیہ بھی کرتے ہیں کہ کیا کافر اب اس کے منتظر ہیں کہ الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ آئیں گے ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آپ کے پاس آپ کا جو رب ہے اس کا حکم آ جائے گا،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اللہ نے ان کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں تباہی ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ رب العزت اصولی فیصلہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ ان کو کہا جا رہا ہے، دور حاضر میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، لوگ خود ظلم کرتے ہیں، خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں، ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں، عدل کی طرف لانا چاہتے ہیں، پورے انسانی معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت کا پروگرام اللہ نے رکھا، انبیاء کو بھیجا، سچی جماعتوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے آگے دعوت قبول کرنے کی بجائے مذاق اڑایا، انکار کر دیا، تکبر کیا، ضد کیا۔ اب کیا ہے؟ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے تو تم خود ہو، اللہ تو نہیں چاہتے ایسے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اب فیصلہ یہ ہے اصل میں کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ان کے سر پر ہے، وہ خود ان کے گناہ ہیں، ان کا عمل و کردار اور کریکٹر ہے، ان کے اپنی جو بھی غلط جد و جہد تھی اس کا نتیجہ ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آج اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو یہ مذاق اڑاتے تھے آج ان پر الٹا پڑ گیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اصل میں اللہ رب العزت کا جو راستہ ہے، توحید کا راستہ، اللہ رب العزت کا راستہ، عدل کا راستہ، انسانی معاشروں کی مینجمنٹ کا راستہ، اللہ رب العزت کا جو راستہ ہے، وہ اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے، ان کی تربیت کر کے، ان کو عدل کا نظام دے کر، ان کو دنیا کی جنت عطا فرما کے آخرت کی جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی رضا دینا چاہتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی یہ جلوہ افروزی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ چاہتے ہیں سب استعمال کریں، کھائیں پئیں، لیکن عدل کی بنیاد پہ، اخلاق اعلیٰ رکھیں، اللہ کی رضا اور خوف دل میں رکھیں، اور دوسروں سے کے ساتھ عدل اور مساوات کے مطابق ڈیلنگ کریں۔ جب یہ نظام ہوگا یہ دنیا کی جنت ہوگی، اور پھر آخرت کی جنت اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں جو شیطانی جماعتیں ہیں، حزب الشیاطین ہیں، وہ اللہ سے قوم کو دور رکھنا چاہتے ہیں، انسانوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ظلم کا نظام قائم کر کے، ظلم کا سیاسی معاشی نظام قائم کر کے، ظلم کا معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دے کر لوگوں کو، انسانوں کو غلام رکھنا چاہتے ہیں، جاہل رکھنا چاہتے ہیں، ان میں انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں، فرقہ وریت پیدا کرتے ہیں، انفرادیت اور خود غرضی اور لالچ پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ جہنم کا ہے، یہ دنیا کی جہنم، اور پھر اس کے بعد آخرت میں ان کو آخرت کی جہنم ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت سچی جماعت کی پہچان، اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی جماعتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.